الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ورچوئل کلاسز آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ. ہمارا 7th کلاس کا لیکچر ہے اور سبجیکٹ ہے اسلامیات. ہمارا سیکنڈ ٹرم اب آخر میں ہے اور سیکنڈ لاسٹ ہمارا چیپٹر ہے سیکنڈ ٹرم کا. سبق نمبر 7 ہے. اس سے پہلے ہم نے 6 اسباق پڑھ لیے ہیں. آپ کی بکس پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا پیج نمبر 64 سے. ہمارے سبق کا نام ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت، یعنی زکوٰۃ کو اسلام میں کیا فضیلت حاصل ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا، اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم. زکوٰۃ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا. زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا. اب اس کی ہم تعریف پڑھتے ہیں، مفہوم پڑھتے ہیں. شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہے ہر صاحب نصاب مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ جو کہ ہے 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا. یعنی شریعت میں، اسلام میں زکوٰۃ سے یہ مراد ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان، اب نصاب کیا ہے یہ ہم آگے پڑھتے ہیں، کہ ہر صاحب نصاب مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ جو کہ 2.5% ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب کیا ہے یا زکوٰۃ کے نصاب سے کیا مراد ہے. تو نصاب کہتے ہیں ایک خاص مقدار، ایک مقررہ مقدار، یعنی وہ مسلمان جس کے پاس مال کی ایک خاص مقدار ہو جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے، اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا سال جب اس پر ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. اب زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے کیا خاص مقدار ہے مال کی، تو آئیں دیکھتے ہیں. مال و دولت کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ نصاب کہلاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور زکوٰۃ کا نصاب درج ذیل ہے، یعنی کتنا ہمارے پاس مال ہو تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ یہ ہے. پہلے نمبر پہ آتا ہے سونا. سونا 7.5 تولے ہو یا اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس نقدی ہو. نقدی کا مطلب ہے پیسے. 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس پیسے ہوں. اور نمبر 2 چاندی. اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جب اس مال پر سال گزر جائے. اب ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت، کہ زکوٰۃ کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. تو زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے. قرآن مجید میں ہم نے بہت سی آیات میں یہ پڑھا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید میں ایک ساتھ حکم آیا ہے. اس لیے جس طرح اسلام میں نماز کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اہمیت حاصل ہے. جیسے نماز اسلام کا رکن ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے. نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادات انجام دینا ضروری ہے. اس لیے نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی اہم سمجھنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں خرچ کرنا چاہیے. اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. ترجمہ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ سے انکار کرنا جیسے اسلام سے انکار کرنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا، کچھ قبائل نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے. تو لہٰذا جیسے نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم رکن ہے اور اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنا جیسے اسلام سے انکار کرنا ہے. اب ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، کہ زکوٰۃ سے معاشرے میں کیا چینجز آتے ہیں، زکوٰۃ کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے. تو سب سے پہلے تو معاشرہ وہ جگہ جہاں بہت سارے لوگ مل کے رہتے ہوں، سوسائٹی کی صورت میں رہتے ہوں، وہ معاشرہ کہلاتا ہے جس سے ہم سارے رہتے ہیں.
تو زکوٰۃ سے معاشرے میں کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، زکوٰۃ کو معاشرے میں کیا اہمیت حاصل ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، یعنی زکوٰۃ سے معاشرے میں فلاح و بہبود ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اس سے انسان کی مال کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ پھر یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، اخوت یعنی بھائی چارہ بڑھتا ہے اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ انسان کو لالچ، بخل اور خود غرضی جیسی بری صفات سے بچاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ معاشرے میں گردش دولت کا سبب بنتی ہے، یعنی دولت گردش کرتی ہے زکوٰۃ کی وجہ سے، دولت صرف خاص لوگوں تک محدود نہیں رہتی اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ امیر لوگ دیتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کا معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دولت جو ہے وہ گردش کرتی ہے۔ پھر اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے، اس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، غریب اور کمزور لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، جو آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، بیسک چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے ریوائز ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف یا مصارف زکوٰۃ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حقدار قرار دیا ہے، انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی وہ 8 قسم کے لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فقراء، فقراء کہتے ہیں مانگنے والے، فقیروں کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 مساکین، مساکین ہیں جی سفید پوش لوگ، ایسے لوگ جو غریب تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نمبر 3 ہے عاملین زکوٰۃ، عاملین زکوٰۃ سے مراد ہے محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب سے مراد ہے نئے مسلمانوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، اپنی معاشرے کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دلجوئی پیدا ہو۔ پھر الرقاب، الرقاب کہتے ہیں غلام اور قیدی آزاد کرنے کے لیے، تو ہم غلاموں اور قیدیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر ہے غارمین، غارمین کہتے ہیں قرض داروں کو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو قرض دار ہوں، تاکہ وہ اس سے اپنے قرض کی ادائیگی کر لیں۔ پھر ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے ابن سبیل، یعنی مسافروں کی مدد میں، ایسا شخص جو کسی دوسرے شہر یا ملک چلا جائے اور وہاں اس کی جان پہچان والا کوئی نہ ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اسے ادا نہ کرنے والوں کا برا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ توبہ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دہکائی جائے گی، یعنی گرم کی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یعنی ان کی پیٹھوں، پیشانیوں اور پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اب آپ نے پیج نمبر 64، 65 اور 66 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ پیج نمبر 67 پر موجود یہ MCQs آپ نے سولو کرنے ہیں، مختصر سوالات، تفصیلی سوالات، الفاظ معنی، یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے نوٹس میں مل جائیں گے، آپ نے یاد بھی کرنے اور اپنے پاس لکھنے بھی ہیں۔